السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، علماء کے بیانات کے اندر سنتے رہتے ہیں۔ جب جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو کربلا کا واقعہ ہم کو یاد آتا ہے، ہم کربلا کے واقعات کو ہم سنتے ہیں، شہادت حسین کو ہم سنتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کو اللہ کی راہ میں کٹا دیا، یہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ تھوڑی سی روشنی ہم اس کے اوپر آج ڈالتے ہیں کہ حضرت سیدہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ادھر سیدہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفہ سے خطوط اور خط آنا شروع ہو گئے، اور خطوں کی بھرمار ہو گئی، بہت سارے خط جمع ہو گئے۔ تو ادھر کوفہ کے چند لوگ جو بظاہر خیر خواہ معلوم ہو رہے تھے، یعنی ساتھ دینے کی بات کر رہے تھے اور خیر خواہ معلوم ہو رہے تھے، کوفہ کی روانگی کے لیے بھی اصرار کر رہے تھے کہ آپ لے چلیں، آپ لے چلیں، آپ لے چلیں، آپ کے ساتھ اتنے ساتھی ہیں، اتنے ساتھی ہیں۔ اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ انہوں نے کوفہ پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بیعت لینا شروع کر دی۔ پہلے ہی دن 12,000 آدمیوں نے بیعت لی۔ اس کے بعد بیعت کرنے والوں کی تعداد تقریباً 18,000 تک پہنچ گئی۔ کوفہ کے گورنر اس وقت نعمان بن بشیر تھے۔ کون گورنر تھے؟ نعمان بن بشیر اس وقت کوفہ کے گورنر تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ حسین کے نام پر بیعت لی جا رہی ہے اور آپ خاموش ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، وہ خاموشی اس کام کو کر رہے، تو میں کیوں دو یہ شکایت یزید کے پاس پہنچ گئی۔ تو یزید نے فوراً ابن زیاد کو حکم دیا، تم کوفہ جاؤ اور بیعت ختم کراؤ، اگر نہ مانے تو قتال کرو۔ یہ کس نے حکم دیا؟ یہ عبداللہ بن زیاد نے۔ یزید نے فوراً ابن زیاد کو حکم دیا، تم کوفہ جاؤ اور بیعت کو ختم کرواؤ، نہ مانے تو قتال کرو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حکم اس وقت یزید کا تھا۔ عبداللہ بن زیاد نے جب دیکھا کہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرا دیا، مسلم بن عقیل کو قتل کروا دیا۔ مسلم بن عقیل کو قتل کروا دیا۔ 12,000 کی بیعت کے متعلق مسلم بن عقیل نے جو خط لکھا تھا، وہ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا۔ وہ خط کس کو مل گیا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا، جس کی بنا پر آپ نے مکہ کی جانب سے روانگی ڈال دی، یعنی تیار ہو گئے کہ یہاں سے نکلنا ہے۔ جب حالات ناساز ہوئے تو مسلم بن عقیل نے دوسرا خط بھیجا، لیکن یہ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے روانہ ہو کر آدھا راستہ جب طے کر چکے تھے، آدھے راستے کے بعد ملا، تاکہ اسلام اور شہید اعظم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت سفر کا ارادہ فرمایا تو عبد الرحمن نے آ کر عرض کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، یعنی صحابہ وہاں پر جو موجود تھے انہوں نے آپ کو روکا، آپ جائیں نہیں۔ وہاں کے لوگ لالچی ہیں، بہت ہیں، ممکن ہے جو بلا رہے ہیں وہی آپ کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، جو بلا رہے ہیں وہی لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کوفہ نہ جاؤ، خانہ خدا کو ہرگز نہ چھوڑو۔ تمہارے والد صاحب نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کوفہ کو ترجیح دی تھی، مگر تم نے دیکھا کوفہ والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، شہید کر کے چھوڑا، تمہارے بھائی کو بھی لوٹا اور قتل کرنا چاہا، آخر جب قتل نہ کر سکے تو زہر دے کر شہید کر ڈالا۔ اب تم ان پر ہرگز اعتبار نہ کرو، بھروسہ نہ کرو، کوفہ والے دغاباز ہیں، دھوکے باز ہیں، ظالم بنے ہوئے ہیں۔ آخر جب تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن کر فرمایا، آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے، لیکن مسلم بن عقیل کا خط آیا ہے کہ اتنے ہزار لوگ بیعت کر چکے ہیں، 150 کے قریب خطوط میرے پاس موجود ہیں، اب اگر نہ جاؤں تو ان کی بیعت کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ وہاں میرا جانا ہی مناسب۔ الغرض حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی خیر خواہ نے روکا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں روکے،
کیونکہ کوفہ کا پختہ ارادہ کر چکے تھے کہ وہاں جانا ہی ضروری ہے، اتنے خطوط آ گئے، اور منع کرنے والے حضرات بھی اپنے اپنے نظریے سے منع کر رہے تھے، اپنی اپنی فہم اور سمجھ سے منع کر رہے تھے، آپ نہ جائیں، یزید کا اقتدار ممکن ہو گیا، وہاں جانا مناسب نہیں، کوفہ والے غدار ہیں، ان سے وفاداری کی امید نہیں کر سکتے۔ تقریباً 15-16 حضرات نے آپ کو منع کیا، لیکن آپ نہیں مانے، برابر چلتے رہے۔ راستے میں عبداللہ بن جعفر کا خط ملا جس میں لکھا ہوا تھا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، خدا کا واسطہ دے آپ کوفہ نہ جائیں، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آپ کوفہ نہ جائیں، مجھے اندیشہ ہے کہیں آپ کو قتل نہ کر دیا جائے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو راستے میں جب ابن سعد کا قاصد مسلم کے قتل اور کوفیوں کے دھوکہ دینے کی خبر ملی، خبر لے کر ملا، تو آپ نے واپسی کا ارادہ کیا، لیکن 2 چیزیں رکاوٹ بن گئی۔ ایک تو یہ کوفیوں کے غدار جماعت اپنے آپ کو شیعان علی اور شیعان حسین کہنے والا دغاباز طبقہ جو مکہ ہی سے آپ کے ساتھ جو آپ کی جان لینے کے لیے تلے تھے، وہ بولے آپ سفر کوفہ جاری رہنے دیں، یعنی کوفہ کا سفر جاری رہنے دیں، واپس نہیں لوٹے، آپ واپس نہیں جائیں، آپ اس سفر کو جاری رکھیں، واپسی کے بعد کو دل میں جگہ نہ دیں، کوفہ ضرور چلیں۔ مسلم کی بات دوسری تھی، کوئی خاص بات ہی رہی ہوگی جس کی وجہ سے بیعت کرنے والے مسلم کی مدد نہ کر سکتے ہوں۔ آپ کے لیے تو سارا کوفہ تیار ہے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پر خون کے دریا بہا دیں گے، ہم اپنا سر کٹا سکتے ہیں لیکن نواز رسول کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ جو غدار تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں غداری میں، جو غدار مکہ سے آپ کے ساتھ تھے، یہ غدار کہہ رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے ایسے غدار ہیں جو کہتے ہیں حسین کے لیے ہم سب کچھ کر دیں گے، لیکن وہ حقیقت سب کچھ کرنے والے نہیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غدار ہیں، کہہ رہے ہیں ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ دوسری وجہ واپس نہ ہونے کی یہ پیش آئی، مسلم کے بھائیوں نے کہا مسلم کو تو آپ ہی نے بھیجا ہے، وہ آپ ہی کے کہنے پر تو گئے ہیں، اب ان کے قتل ہونے پر ان کا قصاص بدلہ لینا تو ہوگا، آپ واپسی کا ارادہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر جانا ہی ہے تو آپ تنہا چلے جائیں، ہم تو مسلم کا قصاص ہی لے کر جائیں گے، بدلہ لے کر ہی جائیں گے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ انہی کو کوفیوں نے چابی بھری ہے، انہی کوفی قاصدوں نے پڑھا دیا تھا جو ساتھ میں تھے، ورنہ پہلے کسی موقع پر مسلم کے بھائیوں نے قصاص لینے کا مطالبہ نہیں کیا، بدلہ لینے کا مطالبہ نہیں کیا۔ واقعی مسلم کے بھائیوں کو انہی کوفیوں نے پٹی پڑھائی تھی، ورنہ حکومت سے قصاص لینے کی کوئی معنی نہیں۔ برادران مسلم کے طعنہ دینے پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی طرف چل دیے، کوفہ کی طرف چل دیے۔ سلسلہ گفتگو بات چیت تھوڑی دیر بند کر کے مناسب معلوم ہوا کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل عبداللہ بن زیاد کی ناپاک اور ظالمانہ حرکت کے بارے میں کچھ عرض کر دیا جائے تاکہ ابن زیاد کی صحیح بات سامنے کھل کر آ جائے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو جائے یزید کیا کچھ نہیں کر سکتا، اس نے نوائے رسول کو ظالموں کے حملوں سے بچانے کے لیے کیا کرا۔ مسلم بن عقیل نے آ کر کوفہ والوں سے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بیعت لینا شروع کر دی۔ جب لوگوں کے بیعت کرنے کا حل معلوم ہوا، عام طور پر مشہور ہو گیا، عبداللہ نامی ایک شخص نے نعمان بن بشیر جو اس وقت میں کوفہ کے گورنر تھے، اسے کہا اے امیر خلیفہ وقت کے کام میں یہ سستی کیسی؟ آج کئی روز سے حضرت حسین کے نام پر بیعت لی جا رہی ہے، آپ خاموش، آپ کو چاہیے مسلم کو قتل کر دے۔ نعمان بن بشیر نے کہا جب وہ اس کام کو پوشیدہ طریقے پر کر رہے ہیں تو میں ان کو مقابلہ نہیں کر سکتا، مقابلہ نہیں کروں گا جب تک وہ خود مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ نعمان کی یہ شکایت یزید کے پاس پہنچی، یزید بہت پریشان ہوا، ایک شخص نے اس سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، کس کو کوفہ کا حاکم بنایا؟ مشورہ دینے والے نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کوفہ آپ کے ہاتھوں میں رہے تو آپ فوراً عبداللہ بن زیاد کو حاکم بنا کر روانہ کر دو۔ یہ ساری پلاننگ جو ہوئی تھی یہ مشورے سے ہوئی تھی، ان کے علاوہ اور کسی کے بس کی بات نہیں کہ حضرت حسین کے نام پر بیعت کرنے والوں کی بیعت کو ختم کرایا جائے یا پھر ان کو قتل کیا جائے۔ چنانچہ یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا، وہ بصرہ چھوڑ کر کوفہ چلے گئے اور مسلم کو قید یا قتل کر دیں، یہ اس نے کہہ دیا تھا۔ لوگوں سے بیعت
ختم کروائیں، اگر وہ بیعت کے توڑنے سے انکار کرے تو سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ یزید کے کہنے کے مطابق ابن زیاد بصرہ سے کوفہ آ گیا، مغرب عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا۔ یہاں کے لوگ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا انتظار تھا۔ شیعان علی ابن زیاد کی سواری کو دیکھ کر کہنے لگے السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ عبید اللہ اپنا اونٹ لیے سرکاری دیوان تک پہنچا تو وہ دروازہ بند تھا۔ عبداللہ بن زیاد نے کہا او کم وقت دروازہ کھول۔ لوگ آواز کو پہچان گئے، دروازہ کھول دیا۔ اسی وقت مسلم بن عقیل کو خبر پہنچی ابن زیاد آ گیا۔ انہوں نے اپنا وہ مقام جس پر قیام کیا تھا بدل دیا، لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور ہانی کے گھر پر پناہ کے لیے آپ چلے گئے۔ حضرت ہانی کے یہاں رکے۔ ابن زیاد نے مجمع عام کے روبرو تقریر کی، لوگوں سے خطاب کیا۔ ابن زیاد نے کہ جن لوگوں نے حسین کے نام پر بیعت کی وہ بیعت کو توڑ دیں ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اتنا کہنے کے بعد مسلم بن عقیل کا پتہ دریافت کیا، جاسوسوں کو ذریعے سے پتہ چل گیا کہ آپ ہانی کے کریں۔ مسلم بن عقیل کو جب معلوم ہوا اب بچنا مشکل ہے تو باہر آ گئے اور لوگوں کو آواز دی جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ 18,000 میں سے صرف 4,000 آدمی جمع ہوئے اور یہ بھی عین وقت پر غائب ہو گئے۔ صرف 30-40 آدمی رہ گئے، صرف 30-40 آدمی رہ گئے۔ مسلم بن عقیل کی گرفتار ہو گئے، گرفتار کر کے لے گئے۔ دوسرے روز 10,000 آدمی ابن زیاد کے پاس گئے اور مسلم کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اگر رضامندی سے چھوڑ دیا تو بہت اچھا، ورنہ زبردستی چھین کر لے جائیں گے۔ ابن زیاد نے انہیں 10,000 کے سامنے مسلم کو شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر سب کے سب منتشر ہو گئے، ادھر ادھر چلے گئے۔ کسی نے ابنا کا ایسا معلوم ہوتا یہ لوگ مسلم کو قتل ہی کرانے آئے تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا اس کے جسم کو سولی پر لٹکا دے اور سر کو یزید کے پاس دمشق کو پہنچا دے۔ اس تفصیل سے آپ خود اندازہ لگائیں ابن زیاد کے ظلم کی کوئی حد ہے، ابن زیاد کے ظلم کی کوئی حد ہے، اور شیعان علی اور حسین کی طرح غداری تاریخ اسلام میں کسی نے کی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ محبین علی و حسین نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ دشمنان علی تھے، اسلام کے دشمن تھے، حضرت علی کے دشمن تھے، حضرت حسین کے دشمن تھے، جنہوں نے خاندان نبوت کو اجاڑنا چاہا، جن کی ناپاک اور کمینہ حرکتوں نے چمن نبی کو ختم کر دیا اور کرنا چاہا۔ وہ دریا جس سے کتے اور گدھے اور تمام جانور پانی پی رہے تھے، لیکن گلشن نبوی پانی سے ترس رہا تھا، پانی بند کر دیا۔ یہی وہ کمینے تھے جنہوں نے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بجماعت تک نہیں پڑھنے دی، آج کی جماعت کو ختم کر دیا، شہید کر کے قرآن کی تلاوت نہیں کرنے دی۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے ان ظالموں کی نسل جماعت اور قرآن پڑھنے سے محروم ہے۔ دیکھ لو کون ہے وہ، یہ نواز رسول کو ستانے کا نتیجہ ہے۔ نعمان بن بشیر کو معزول نہ کیا جاتا تو شاید مسلم اور ہانی بن عمرو کا قتل نہ ہوتا، میدان کربلا میں خون کے دریا نہ بہائے جاتے۔ ہم مانتے ہیں یہ ایک ازلی حکم تھا جس کا ہونا ضروری تھا، لیکن ہم دارالاسباب میں رہتے ہیں، اس کے مقابل ہم یہ کہہ سکتے ہیں یزید کو ابن زیاد کے حالات معلوم تھے تو پھر انہوں نے ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم کیوں بنایا؟ نیز جب کہ مسلم وغیرہ کا قتل ہو گیا پھر تو یزید کو چوکنا ہونا چاہیے تھا۔ تاریخ ہرگز بھلا نہیں سکتی یزید نے ابن زیاد کو لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہو چکے، تم اچھی طرح اپنی حفاظت کر لو اور فوجیں متعین کر دو، وہ حضرت حسین کو راستے میں روک دے اور کوفہ تک نہ پہنچ۔ یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ یزید نے حسین کے قتل کا سرحدر حکم نہیں دیا، لیکن سوال یہ ہے انہوں نے منع بھی تو نہیں کیا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے بلکہ ایک عشرے تک مسلسل الجھا رہا یہ معاملہ، تب بھی تو یزید نے کنٹرول نہیں کیا اور نہ کوئی خاص تنبیہ کی۔ ہم جانتے ہیں جفا نہیں کرو گے لیکن خاک ہو جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ یہ معاملہ تھا، یہ غداری بڑی تفصیلی واقعہ ہے، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد غداری کے ساتھ حضرت حسین کو بلایا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ آپ نے مقابلہ کیا، چھوٹی سی جماعت ادھر بڑی جماعت ہے، ابن زیاد کی بڑی جماعت ہے، اور کہاں تک مقابلہ کرتے، اور مقابلہ کرتے رہے لڑتے رہے۔ نماز کا وقت آیا، اخیر میں اللہ کے سامنے سجدہ کیا، دشمنوں نے موقع اچھا پایا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی شہید کر دیا، خاندان نبوت کو اجاڑ دیا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو چھوٹے بچے بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے، لڑکپن کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا۔ یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ایک صاحب ذاتے ہیں جن سے نسل چلی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
اور قیامت تک انشاءاللہ چلے گی۔ لیکن آج بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پورے عالم میں ہے۔ آپ نے جو پیغام دیا کہ کتنی ہی مصیبت آ جائے، کتنا ہی برا وقت آ جائے، لیکن اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور ظالموں کا ساتھ نہیں دینا۔